ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ناظرین گرامی، یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کو آپ نے پہلے بھی سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی بنائی. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ وہ آیت ہے جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ایک نفس سے کی، یعنی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا. پھر اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا. ناظرین، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ انسان ابتدا میں مٹی سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ذریعے ایک گندے پانی سے، حقیر پانی سے انسان پیدا ہوا. اگر انسان اپنے آغاز کو دیکھ لے تو اس کو سمجھ میں آئے گا اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، مٹی سے آیا ہے اور مٹی ہی میں اسے جانا ہے. تو ناظرین، ہم کس بات کا گھمنڈ کرتے ہیں، ہم کس بات کا غرور کرتے ہیں، ہمیں کس بات کی واہواہی چاہیے؟ یاد رکھو، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے مل کر رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، اپنے بھائی کا احترام کریں. لہٰذا ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بعد جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، اس کی تکریم کی. کیسے؟ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے، اسی میں جن، ابلیس، شیطان جو آگ سے پیدا ہوا وہ بھی اسی میں تھا، لیکن وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ شیطان سے کہا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے عزت دی آدم علیہ السلام کو اور کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. تو دوستو اور ساتھیو، ناظرین گرامی، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت بخشی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو اللہ نے عزت دی ہے، جو اللہ نے مقام بلند دیا ہے، یہ عزت و رفعت، یہ بلندی اگر باقی رکھنا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے، بلندی عطا کرے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی دے، تو وہ ساری صفات، وہ ساری چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں اسے اختیار کریں. جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے اب تک جتنی باتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک ہے اسلام و ایمان، ایک ہے تقوی، تیسرا ہے عمل صالح. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی علم حاصل کرنا، پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن سے جڑنا. یہ 5 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی دیتی ہیں، عزت دیتی ہیں. مزید ایک چیز اور مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے جس کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے بلکہ عزت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو، جو بندہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، نظر انداز کر کے چلتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالی
عزت عطا کرتا ہے، عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو شخص معاف کرنا جانتا ہو، درگزر کرنا جانتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، عزت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث کا ٹکڑا جو آپ کے سامنے پڑھا گیا یہ بتا رہا ہے کہ معاف کرنا یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں، ہماری ماتحتی میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، کبھی سامنے والے سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ برداشت نہیں کرتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سامنے والے کی توہین اور اس کی تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ معاف کر دو، نظر انداز کرو، چھوڑ دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 10 سال خدمت میں رہا، کبھی کام میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، اف تک نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ناظرین، بہت بڑا سبق ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دنیا کے اعتبار سے کوئی مالدار ہے، اس کی محتاطی میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، آپ ذمہ دار ہو، گھر میں بڑے ہو، چھوٹے غلطی کرتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی توہین کریں، تذلیل کریں، بلکہ معاف کرنے کی کوشش کریں، عفو درگزر سے کام لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اور یہ ایسی صفت ہے معاف کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے معاف کرنا۔ آپ سوچو اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو کوئی ہے جو بچے گا؟ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، آج ہم جو کرتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ بہت اونچی صفت، بہت بڑی صفت۔ اللہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو شاید ہی کوئی جنت میں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ ایک دعا جسے ہم رمضان کے مہینے میں طاق رات میں پڑھتے ہیں، کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت عفو ہے، معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ ایک طرف معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مطلب دنیا میں جو لوگ معاف کرنے والے ہوں گے، عفو درگزر سے کام لیں گے، نظر انداز کریں گے، اللہ پسند کرتا ہے معافی کو۔ سبحان اللہ، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں فاعف عنی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ناظرین، معاف کرنا بہت اچھی صفت ہے، یہ صفت ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کے نیچے کوئی نہ کوئی ہوگا، سامنے آپ کا بیٹا ہے غلطی کرے گا، بیٹی ہے غلطی کرے گی، بیوی ہے غلطی کرے گی، لیکن سختی کبھی کبھار ہی ہو سکتی ہے، لیکن نظر انداز کرنا، نرمی سے، پیار سے چھوڑ دینا، معاف کرنے کا ہنر سیکھو، معاف کرنے کا فن یہ اندر آنا چاہیے۔ یہ ہنر جب آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت کرے گا۔ جس کو آپ معاف کرو گے، جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، جو آپ کا حق مار رہا ہے، اگر آپ اسے نظر انداز کر رہے ہو، آپ اس کو معاف کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نظر میں تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، اللہ کی قسم ہے بڑھا دے گا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ جو سچے مومن ہیں، مسلمان ہیں، متقی بندے ہیں، یہ ان کی صفت ہے معاف کرنا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، نظر انداز کرنے والے۔ اس سے پہلے کا ٹکڑا والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے، کوئی سامنے غلطی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، لیکن غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ معاف کرنا، سبحان اللہ، یہ معاف کرنا بہت اچھی صفت ہے۔ اس حدیث کو یاد کرو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ عزت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے اس شخص کے جو شخص معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کچھ صحابی تھے، آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ عورت قیام اللیل کرتی ہے۔ غور سے سنیں آپ ناظرین، غور سے سنیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام، ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو قیام اللیل کرتی ہے، مطلب تہجد کی نماز پڑھتی ہے، رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے اور نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ سب سے جھگڑتی رہتی ہے۔ کیا معاملہ ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنمی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، قیام اللیل کر رہی ہے، نفلی روزے رکھ رہی ہے، لیکن دوسروں کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے اور نظر انداز نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی، وہ جہنمی۔ پھر کہا اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے جو صرف 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، فرائض کے روزے رکھتی ہے، باقی کوئی ایسا کام نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، تو کہا وہ جنتی خاتون ہے۔ ناظرین غور کریں، معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنا بہت اچھی صفت ہے، وہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو دنیا میں عزت دیتا ہے، عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین وقت ہو چکا ہے بریک کا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، کہیں جائیے مت، باتیں بھی بہت ساری اس مسئلے کی باقی ہیں، وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم پھر سے حاضر ہیں۔ ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ معاف کرنا یہ اچھی صفت ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ مثال دے رہے تھے کہ ایک خاتون ہے جو تہجد کی پابند ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ہمیشہ جھگڑے لڑائی کرتے رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم میں جائے گی، جہنمی عورت ہے وہ۔ تو دیکھو جھگڑنا لڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ معاف کرو گے جنت ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر کے عزت دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ بھی غور کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، درگزر کیا، نظر انداز کر دیا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقہ کے موقع پر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے، صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے جہاں سایہ نظر آیا سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے تھوڑا دور ہٹ کر کے ایک درخت کے سائے میں جا کر لیٹ گئے، اور آپ کے پاس جو تلوار تھی اسے درخت سے لٹکا دیا۔ ابھی آپ لیٹے ہی تھے، آنکھ بندھی کی تھی کہ ایک کافر آیا اور وہ تلوار اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ کہا کہ اللہ، اللہ مجھے بچائے گا تم سے۔ وہ شخص لفظ اللہ سنتے ہی گھبرا گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور پوچھا اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ بہرحال یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جو آپ کو جان سے مارنے کے لیے آیا تھا،
تلوار اٹھا چکا تھا، لیکن سبحان اللہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ بلندی تھی کہ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا آپ نے۔ اور اس طرح کی ایک نہیں ایسی کئی مثالیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ملیں گی، جنہوں نے معافی کا اعلان کیا، معاف کیا۔ اور سب سے بڑا معافی کا اعلان تو اس وقت ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں ایک فاتح کی حیثیت سے۔ مکہ فتح کیا تھا آپ نے، مکہ فتح کیا، لیکن اس وقت سارے لوگ مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھیں، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، تکلیفیں دی تھیں۔ ایسے بہت سارے لوگ مجرم کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہو، سب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب؟ فتح مکہ کے دن۔ اندازہ لگائیں آپ کتنا بڑا اعلان تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے آپ، مکہ والوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی تھی، آپ کو ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ آپ طائف اس امید پر گئے تھے کہ شاید وہاں کے لوگ میری بات کو مان لیں گے۔ آپ کے اندر یہ فکر تھی، دل میں یہ طلب تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگ نارے جہنم سے بچ جائیں، جنت میں انہیں داخلہ مل جائے، اس امید کے سہارے کہ طائف کے لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کے جسم کو مار مار کر پتھروں سے چھلنی کر دیا گیا، جسم سے خون بہتے بہتے پیر میں جوتے میں آ کے جم گیا۔ ایسی حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنا ظلم، اتنی تکلیفیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کب پوچھتی ہیں؟ غزوہ احد کے موقع پر۔ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خنجر لگا تھا، آپ کا خود پھٹ گیا تھا، آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، ایسی تکلیف پہنچی تھی غزوہ احد میں۔ اس تکلیف کو دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کیا احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ غور کریں ناظرین، کیا سوال ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ احد کے دن، جس دن صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، آپ کا سر پھٹ گیا، دانت شہید ہو گئے، وہ دن تھا جو مسلمانوں کے لیے بڑا سخت دن تھا۔ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی آپ پر آیا ہے؟ ہاں عائشہ، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن میری زندگی میں آیا ہے۔ طائف کا دن نہیں بھولتا ہے عائشہ، طائف کا دن نہیں بھولتا، وہاں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ وہ بھولے نہیں تھے، آپ یاد رکھے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی آپ کو، کتنا جھیلنا پڑا ہوگا آپ کو، اللہ اکبر۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دلانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ مکہ والوں نے بھی نہیں مانا، آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، طائف والوں نے تو حد کر دی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیج دیا کہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اللہ ہے ساتھ میں۔ فرشتے آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک اشارہ کر دو، اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم ان
طائف والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، ان کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے مسل دیں، پیس دیں، ختم کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جگر کس کے پاس ہوگا؟ یہ جگر ناظرین کس کے پاس ہوگا کہ ستایا گیا، مارا گیا، جسم کو لہو لہان کیا گیا، اور پھر اقتدار بھی آ گیا، پاور بھی آ گیا۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے پاور دیا، چاہو تو ہلاک کر دو، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہتے اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، نہ سمجھے، نادان ہے، انہیں نہیں معلوم میں کون ہوں، اس لیے مجھے ستا رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیم ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، اور سبحان اللہ آپ نے اس امید پر معاف کر دیا تھا، اس امید پر معاف کر دیا تھا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہیں لا رہے ہیں نہ صحیح، لیکن ان کی نسل ضرور مسلمان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ہوا ویسا، وہ نسل مسلمان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی دی، سبحان اللہ، اقتدار دے دیا، پاور دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو ختم کروں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی جان سے کھیلوں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کو عزت دینے کے لیے آئے تھے، انسانوں کو نار جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، معاف کرنے کے لیے آئے تھے، عزت عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آپ نے یہی وجہ تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم النحر، قربانی کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا، صحابہ سنو، ان دماءکم واموالکم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا۔ جس طرح سے آج کا یہ دن یعنی یوم النحر، جس طرح سے یہ مہینہ اور جس طرح سے یہ شہر مکہ محترم ہے، اسی طریقے سے سنو، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی عزت دینے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہا خانہ کعبہ کو خطاب کر کے، خانہ کعبہ تو بہت محترم ہے، بہت معزز ہے، لیکن تیری عزت مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں ہے، مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں۔ جو نبی عزت دینے کے لیے آیا وہ کیسے انتقام لے سکتا ہے؟ وہ تو معاف کرنے کا ہنر جانتا تھا، سبحان اللہ، معاف کر دیا، طائف والوں کو، مکہ والوں کو، سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ناظرین، یہ ایسی صفت ہے، ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں، آدم کی اولاد ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، ایک ماں باپ کی سنتان، اگر مل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، کچھ تعلیمات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارے درمیان کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی رنجش نہیں ہوگی، کوئی دشمنی عداوت نہیں ہوگی، محبت سے زندگی گزاریں گے۔ اگر معاف کرنے کا ہنر آ جائے، معاف کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے، بات تھوڑی سی باقی ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے پھر میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سارے انسان ایک بھائی کی طرح زندگی گزاریں تو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا، بلکہ عزت میں اضافہ کرے گا، اور آخرت میں جنت دے کر اللہ تعالیٰ سربلندی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عفو درگزر کی اعلیٰ صفت اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اگر ہم سخت ہیں، غصے والے ہیں، اے اللہ ہمیں نرم دل بنا دے تاکہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ